صفحہ نمبر 36 آخری لفظ لأن الإعجاز في الكلام سمجھے جی یہاں سے لے کر آگے اصول الفقہ تک 5 اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات جی تو جو ہے ان 5 اعتراضات میں سے 2 اعتراض کل کے سبق میں گزر بھی چکے ہیں، وہ بھی دوبارہ آ جائیں، اور 3 اعتراضات نئے ہوں گے تو کل اعتراضات کتنے بن جائیں گے؟ 5۔ درمیان میں کچھ اور باتیں بھی کرے گا، لغوی تحقیقات بھی کرے گا، معنی وغیرہ بھی بیان کرے گا، صحیح جی۔ پھر ان 5 اعتراضات میں سے جو پہلا اعتراض ہے یہ تھوڑا سمجھنے کے قابل ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے کہا لأن الإعجاز في الكلام أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما أداه من الطرق، صحیح کہ کلام کے اندر اعجاز اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ معنی کو ایسے طریقے سے ادا کیا جائے جو طریقہ تمام طریقوں سے کیا ہو، بلیغ ترین ہو، ابلغ ہو، صحیح۔ معترض کہتا ہے یہ تعریف کرنا اعجاز کلام کی صحیح نہیں ہے۔ کیا اعجاز کلام کی یہ تعریف کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح تعریف وہ ہے جو صاحب تلوین نے ذکر کی ہے، یہی ابھی جو آپ نے عبارت پڑھی ہے اس میں آئی کون الکلام بحیث لا يمکن معارضته والاتیان بمثله، کلام کا ہونا اس حیثیت میں، اس پوزیشن میں کہ نہیں ہو ممکن اس کا معارضہ کرنا، مقابلہ کرنا اور اس جیسا کلام لانا ممکن ہی نہ ہو، صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ معترض نے جو اعتراض کیا ہے کہ وہ تعریف ماتن والی صحیح نہیں ہے بلکہ اعجاز کلام کی یہ تعریف ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نمبر پہلی بات، اور وہ تعریف کیوں غلط ہے؟ نمبر دوسری بات، صحیح۔ دونوں میں فرق تو موٹے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو صاحب تلویح کی ذکر کردہ تعریف ہے، جو تعریف معترض ذکر کر رہا ہے، جس کو معترض منوانے پر مصر ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے وہ تعریف صحیح نہیں ہے، اس تعریف میں 2 قیودات ہیں۔ کتنی؟ 2 قیودات۔ کلام ایسا ہو کہ لا یمکن معارضته، اس کا مقابلہ ممکن نہ ہو۔ نمبر 2 والاتیان بمثله، اس کا مثل لانا یہ بھی ممکن نہ ہو۔ اور اوپر جو تعریف ہے ان یؤدى المعنى بطریق هو ابلغ من جميع ما أداه من الطرق، وہاں 2 قیودات نہیں ہیں، ایک ہی قید ہے۔ جی صحیح، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، توجہ کرنا، کہ تعریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرف کے مساوی ہو۔ کیا ہو؟ معرف کے مساوی ہو، نہ اس سے عام ہو نہ اس سے خاص، صحیح۔ والتعریف لا بد له ان يكون مساو للمعرف لا اخص منه ولا اعم، جیسا کہ شرح تہذیب میں پڑھا کہ تعریف کے لیے معرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرف کے مساوی ہو، نہ اس سے عام ہو نہ اس سے کیا ہو۔ مثال کے طور پر انسان کی تعریف حیوان سے کرنا غلط ہے۔ کیا؟
انسان کی تعریف حیوان سے کرنا غلط ہے، کیونکہ انسان خاص ہے اور حیوان کیا ہے؟ عام ہے۔ وَقَضَا عَلَى الْعَكْسِ، حیوان کی تعریف انسان سے کرنا یہ بھی غلط ہے۔ سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان عام ہے اور انسان اس سے کیا ہے؟ صحیح۔ یہاں پر جو تعریف اعجاز کلام کی ہے، کون الکلام بحیث لا يمکن معارضته والاتیان بمثله، یہ ہے اعجاز فی الکلام، یہ عام ہے۔ کیا ہے؟ عام ہے۔ اور ان يؤدى المعنى بطریق هو ابلغ، یہ خاص ہے۔ تو اگر اس تعریف کو ہم تعریف قرار دیں گے اعجاز فی الکلام کی، تو یہ تعریف کیا ہو جائے گی؟ خاص ہو جائے گی، اور تعریف العام بالخاص لا یجوز۔ سمجھے؟ دو طریقوں سے میں نے بات بتا دی۔ نیچے تعریف میں دو قیودات ہیں۔ اعجاز کی جو تعریف ہے اصل، اس میں کتنے قیودات ہیں؟ دو قیودات ہیں نیچے، اور اوپر جو تعریف کر رہا ہے ماتن، اس میں ایک ہے۔ تو دو والی جو تعریف ہے، دو قیودات والی، یہ کیا ہے؟ وسیع ہے، عام ہے، اور ایک قید والی یہ کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی۔ اور تعریف عام کی خاص سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ بعبارت اخرى یوں کہیں گے دوسرے طریقے سے کہ تعریف جو کہ اعجاز فی الکلام کی اشارے کر رہا ہے اور معترض بیان کر رہا ہے، وہی تعریف ہے۔ حقیقت میں تعریف وہی ہے جس میں عموم ہے، جس میں کیا ہے؟ عموم ہے۔ اور جو تعریف ذکر کر رہا ہے ماتن، اس میں خصوص ہے، کیونکہ وہ اعجاز کی تعریف بلاغت سے کر رہا ہے، ابلغ سے کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ معترض تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ کلام موجز ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ صحیح؟ اس پر سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ قرآن کلام موجز ہے۔ لیکن اس بات پر اتفاق کے بعد آگے اختلاف ہے کہ وجہ اعجاز کیا ہے، موجز ہونے کی جہت کیا ہے۔ چنانچہ وجہ اعجاز میں یا جہت اعجاز میں یا علت اعجاز میں آپس میں پھر مفسرین کا اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ قرآن کریم جو کلام موجز ہے، اس کے اعجاز کی وجہ وہ یہی بلاغت ہے کہ یہ ابلغ من جمیع ما ادا ہوا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ قرآن کریم کے موجز ہونے کی جو جہت اور وجہ اور علت ہے وہ اسلوب غریب ہے، کہ ایسا انوکھا اور نرالا انداز ہے قرآن کا کہ یہ انداز کسی اور کلام میں پایا جاتا نہیں۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ قرآن کریم کے اعجاز کی جو جہت اور وجہ ہے وہ صرف عقول ہے۔ کیا؟ اللہ نے عقلوں کو پھیر دیا ہے اس بات سے کہ وہ قرآن کریم جیسا کلام لائیں اور قرآن کا مقابلہ کرے۔ تو بعض نے ایک چوتھا قول بنایا اور کہا کہ اعجاز قرآن کریم کی جو وجہ ہے وہ اخبار عن المغیبات ہے، غیب کی خبریں دینا ہے، اور غیب کی خبر دینا انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرآن جیسا کلام لانا بھی انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا قرآن موجود۔ اب ان وجوہات میں کون سی وجہ صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں، اس سے ہماری بحث نہیں ہے، لیکن اتنی بات یہاں سے معترض ثابت کر رہے ہیں۔ توجہ، اتنی بات یہاں سے معترض ثابت کر رہا ہے
کہ اعجاز میں تنوع ہے. کیا ہے؟ تنوع ہے. یعنی اعجاز کے اندر افراد اور بھی ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر اعجاز نام صرف ایک چیز کا ہوتا، بلاغت کا ہوتا، تو پھر تمام مفسرین اس بات پر متفق ہوتے کہ قرآن کریم کا جو کلام موجز ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بلیغ ہے بس، باقی اقوال آتے نہیں. باقی اقوال کا آنا یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اعجاز کا دامن وسیع ہے، اعجاز کا معنی وسیع ہے. اعجاز کے معنی کو صرف بلاغت کے اندر بند کر دینا یہ ظلم اور زیادتی ہے. نہیں سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. یہ معترض نے ایک قدم آگے بڑھ کے اعتراض کو کیا کیا اور واضح کر دیا اور تائید پیش کر دی. یہاں تک بات سمجھے؟ پہلے اعتراض پڑھتے ہیں پھر جواب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو جواب دو لفظوں میں. دیکھو ادھر کہتا ہے خامخواہ تم نے اتنی لمبی تقریر کی. ماتن نے جو تعریف کی ہے یہ اعجاز فی الکلام کی نہیں ہے. کیا؟ اعجاز فی الکلام کی تعریف نہیں کی ہے ماتن. یہ تو ماتن رحمت اللہ علیہ نے اعجاز کی وجوہات میں سے جو وجہ اس کے نزدیک مختار تھی بلاغت والی اس کی تعین. کیا یہ اس کی تعین کی نہیں سمجھ گئے یا پھر بتاؤں؟ سمجھ گئے. دیکھو اللہ کرے سمجھو. مطلب یہ ہے کہ اعجاز کلام اللہ کے موجز ہونے کے اندر اقوال تو کتنے تھے؟ 4 تھے. لیکن ماتن کے سمجھے نا، ماتن کے نزدیک اعجاز بالبلاغت، اس لیے اس نے بلاغت کا ذکر کر دیا، اپنی صحت کا بیان کیا. اتنا خامخواہ پریشان ہونے کی ضرورت معترض کو نہیں تھی کہ لمبے لمبے مقدمے لگا دی. سمجھے؟ لأن الاعجاز قول ماتن کا لأن الاعجاز کیونکہ اعجاز فی الکلام اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ ہے کہ ادا کیا جائے معنی کو ایسے طریقے پر کہ وہ طریقہ بلیغ ہو تمام ما عدا طریقوں سے، تمام ما سوا طریقوں سے. لیسا تفسیراً نہیں ہے یہ تفسیر. لیسا تفسیراً سے اب تفسیرانی شروع ہوتا ہے. نہیں ہے یہ تفسیر لمفہوم اعجاز کلام، اعجاز کلام کے مفہوم کی. یہ اعجاز کلام کی تعریف نہیں کر رہا. کیا اعجاز کلام کی تعریف نہیں کر رہا؟ سمجھ میں آیا مطلب؟ یہ اعتراض تو تب ہوتا جب یہ اعجاز کلام کی کیا ہوتی؟ تعریف ہوتی. لیسا تفسیر لمفہوم اعجاز کلام، بس ختم. نہیں ہے یہ تفسیر لمفہوم اعجاز کلام، اعجاز کلام کے مفہوم کی. لأنه لا يلزم کیونکہ ضروری نہیں ہے ان یکون بالبلاغت کہ اعجاز جو ہے وہ صرف کس چیز کے ساتھ ہو؟ بلاغت کے ساتھ ہو، جیسا کہ ماتن کی تعریف سے سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اور معترض سمجھ رہا، اور معترض سمجھ رہا. لأنه لا يلزم کیونکہ ضروری نہیں ہے ان یکون کہ ہو یہ اعجاز کلام. کیا کہ ہو یہ اعجاز کلام بالبلاغت کس چیز کے ساتھ؟ بلاغت کے ساتھ. سمجھے؟ اگر اعجاز کلام صرف بلاغت کے ساتھ ہوتا پھر ہم کہہ دیتے کہ یہ تفسیر ہے مفہوم ہے اعجاز کلام کی. نہیں سمجھے؟ لیکن ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تفسیر نہیں ہے اعجاز کلام. لیسا تفسیراً نہیں ہے یہ تفسیر اور تعریف لمفہوم اعجاز الکلام، اعجاز کلام کے مفہوم کی. آیا؟ لأنه لا يلزم کیونکہ ضروری نہیں ہے ان یکون کہ ہو یہ کیا؟ یہ اعجاز کلام. ضروری نہیں ہے کہ اعجاز کلام جو ہے بالبلاغت، بلاغت کی وجہ سے ہو. بلاغت کے ساتھ خاص نہیں ہے
کہ اعجاز کی تعریف ہم کس چیز کے ساتھ کریں؟ بلاغت کے ساتھ کریں، ابلغ من جمیع ما اداؤ سے کریں، اور پھر تم اعتراض کرو کہ اعجاز کے اندر وسعت ہے اور بلاغت جو ہے اس کے ساتھ اس کی تعریف کرنا خاص ہے، لہذا یہ تعریف العام بالخاص ہو گئی، پھر اس کے اوپر آگے چار معانی لے کر آؤ مفسرین کے، نہیں سمجھ میں آئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بل ہوا عبارت، بلکہ یہ اعجاز کلام نام ہے، کیسے معنی کریں گے؟ بلکہ یہ اعجاز کلام نام ہے، اس چیز کا ان کون الکلام، ہونا کلام کا، بحیث اس حیثیت میں، اس پوزیشن میں، لا یمکن معارضتہ کہ ممکن نہ ہو اس کا مقابلہ کرنا، معارضہ کرنا، والاتیان بمثلہ اور اس جیسا کلام لے کر آنا۔ جی آیا؟ جی یا نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے۔ اب تھوڑی لغوی تحقیق کرتا ہے، کہتا ہے یہ اعجاز کلام، سمجھے نا؟ من اعجزتہ، ابھی اعتراض آگے اور بھی چلائے گا۔ من اعجزتہ یہ محفوظ ہے کس چیز سے؟ اعجزتہ سے۔ اعجزتہ کا لفظ تم کب کہتے ہو؟ اذا جعلتہ عاجزا، جب تم اپنے حریف اور مقابل کو کیا کر دیتے ہو؟ عاجز اور کمزور کر دیتے ہو۔ ولہذا اختلفوا، ولہذا اختلفوا، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ اعجاز کلام کے معنی کے اندر وسعت ہے۔ جی کہ کیا معنی کریں گے؟ کلام کے معنی کے اندر وسعت ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ولہذا اور اسی وجہ سے، اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ اعجاز کلام کے اندر اس کا معنی وسیع ہے، سمجھ میں؟ اس کا مفہوم وہ صرف اور صرف بلاغت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اختلافو، اختلاف کیا ہے مفسرین نے، فی جہت اعجاز القرآن، اعجاز قرآن کی جہت میں، مال اتفاق ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے، علی کونہ معجزا کہ قرآن کریم کلام معجز ہے۔ فقیلا، پہلا قول یہ بیان کیا گیا ہے، انہ ببلاغتہ کہ قرآن کریم معجز ہے بلاغت کی وجہ سے، یہی رائے ماتن کی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ فقیلہ کہا گیا انہ ببلاغتہ کہ قرآن کریم کلام معجز ہے کس وجہ سے؟ بلاغت کی وجہ سے۔ بلاغت کی وجہ سے قرآن کریم فصاحت اور بلاغت کے اس مقام کے اوپر ہے کہ کوئی کلام اس مقام پر نہیں ہے، اور اس مقام پر کوئی معارضہ پیش کر سکتا بھی نہیں ہے۔ لا یمکن معارضۃ، اس کا مقابلہ ممکن بھی نہیں ہے، والاتیان بمثلہ، نہیں سمجھے؟ لا یمکن معارضتہ، یہ کلام اس کے مقابل ہے جو فلاں جگہ موجود ہے نا، والاتیان بمثلہ، کیا لانا بھی ممکن نہیں ہے؟ تو نہیں، اب لے کر آ رہے ہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی نہ بالفعل موجود ہے، نہ بالقوت موجود ہے، کیا؟ نہ بالفعل نہ بالقوت موجود ہے، سمجھے؟ نہ کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ اس طرح کا لے آئے، والاتیان بمثلہ۔ جی پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں؟ سمجھ گئے۔ لا يمكن معارضته اي بالفعل اوپر، والاتيان بمثله اي بالقوه، سمجھے؟ لا يمكن معارضته اي في الكلام الموجود، والاتيان بمثله باعتبار ما يقول اليه، باعتبار المجاز بالمشارفه، نہیں سمجھے؟ وقیلا، دوسرا قول یہ ہے اعجاز قرآنی کے بارے میں، باخبارہ عن المغیبات، کہ قرآن کریم اس لیے کلام معجز ہے کہ یہ خبریں دیتا ہے غیب کی، اور غیب کی خبر دینا صرف اور صرف کس کا خاصہ ہے؟ سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کا خاصہ ہے، باقی کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہو، سمجھے؟ وقیلا باسلوبہ الغریب، بعض نے کہا کہ انوکھے اور نرالے انداز کی وجہ سے، کہ قرآن کریم کا سارا انداز ہی نرالا ہے۔ وقیلا بصرف اللہ تعالی العقول عن المعارضۃ، اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ نے پھیر دیا ہے عقلوں کو قرآن کریم کے معارضے اور مقابلہ کرنے سے، اس وجہ سے قرآن کریم موجود، سمجھے؟ تو معترض کہتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور کلام معجز ہے، کلام معجز ہونے کا مطلب یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ، ان چاروں میں سے کوئی ایک،
اختلاف اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اعجاز کا دامن وسیع ہے، نہیں سمجھے؟ اور اس وسیع مفہوم کو صرف بلاغت کے ساتھ تشریح کرنا اور تعریف کرنا، یہ تعریف العام بالخاص ہو گئی، فهو لا يجوز. سمجھے؟ باقی یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ صحیح نہیں ہے، اس پر الگ تنقیحات شارحین نے کی ہیں. کہا کہ صرف اللہ العقول والی بات صحیح نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو پھیر دیا ہے؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ قرآن کریم جو ہے فی حد ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے معجز نہیں ہوا، یہ تو غیر کی وجہ سے یہ اعجاز آیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے عقلوں سے وہ طاقت لے لی ہے کہ قرآن کریم کا کیا کر سکے، مقابلہ کر سکے. اخبار عن المغیبات بھی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اخبار عن المغیبات اگر وجہ ہوگی تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور سور ایسی ہیں، صورتیں ایسی ہیں جن میں اخبار عن المغیبات نہیں ہے. حالانکہ اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کل کا کل، سارے کا سارا کلام معجز ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ صرف اللہ العقول، اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو کیا کر دیا ہے، پھیر دیا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سے کیا لازم آتا ہے کہ قرآن کریم فی حد ذاتی ہی معجز نہیں ہے، حالانکہ قرآن سے قرآن کا معجز ہونا ثابت ہے. کل ان اجتماعت الانس والجن، جن والانس انس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حافظ بھی ہے، اس سے بیٹھے ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائے کہ قرآن جیسا کلام لے کر آئے، لا سکتے نہیں ہیں، اگرچہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے. آیا مانا سمجھ میں؟ دیکھو نیچے، بل المراد، بل المراد نظر آ رہا ہے؟ پڑھو عبارت. بل المراد ان اعجاز کلام اللہ تعالی انما هو بهذا الطريق وهو كونه في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة على ما هو الرأي الصحيح. بس یہ جواب ہے، سمجھے نا؟ بل المراد، بلکہ مراد یہ ہے ان اعجاز کلام اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا جو اعجاز ہے، قرآن کریم کا جو معجز ہونا ہے، انما ہوا بہذا الطریقہ، وہ اسی طریقے پر ہے، بلاغت کے طریقے پر. ماتن صرف یہ بیان کرنا ہے. وهو كونه في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة على ما هو الرأي الصحيح، اور وہ ہونا ہے اس قرآن کریم کا بلاغت کے انتہا میں اور فصاحت کی بھی انتہا میں، جیسے کہ صحیح رائے بھی یہی. آیا مسئلہ سمجھ؟ پہلا اعتراض ختم. صحیح. اعتراض کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ تھا کہ ماتن نے جو تعریف کی ہے اعجاز کلام کی، یہ تعریف صحیح نہیں ہے. ایو عدل معنی بطریق ہوا ابلغ من جمیع ما اداہ من الطرق، یہ تعریف صحیح نہیں ہے. اعجاز کلام کی صحیح تعریف یہ کون الکلام بحیث لا يمکن معارضته والاتیان بمثله، اس تعریف میں عموم ہے اور ماتن کی بیان کردہ تعریف میں کیا ہے؟ خصوصیت ہے. اس میں قیودات دو ہیں اور اس میں قید کتنی ہے؟ ایک ہے. سمجھے؟ اور اس لیے بھی یہ تعریف صحیح نہیں ہے کہ یہ تعریف اعجاز بالبلاغت ہے، جو کہ ایک جہت ہے صرف اعجاز کی. سمجھے نا؟ حالانکہ اعجاز کی جہات کیا ہے اور بھی ہے. سمجھے؟ جس طرح کے یہ اقوال مفسرین کے اعجاز کا. جواب کا حاصل دو لفظوں میں صرف کہ ماتن نے تعریف کی ہی نہیں ہے، یہ اعجاز کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ جہت اعجاز کی تعیین ہے اور مختار قول کی طرف اشارہ کیا. ختم. اب دوسرا اور تیسرا اعتراض وہی جو کل کے سبق میں بھی گزر چکا ہے. تھوڑا متن کو دیکھنا واپس. متشبثا باحداث السحر متمسكا بعروة الاعجاز، نظر آ رہا ہے؟
اس کو بتاؤ. ایک تو میری اور تمہاری کتابیں الگ الگ ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. ملا دتا موخیا صحیح. میں چمٹنے والا ہوں سحر کلام کے جھالروں کے ساتھ، کناروں کے ساتھ. صحیح ہے. اور میں تمسک کرنے والا ہوں اعجاز کلام کی کڑیوں کے ساتھ، مضبوط تھامنے والا ہوں اعجاز کلام کی کڑیوں کو. صحیح. یہاں دو اعتراض تھے، کل کے سبق میں گزر چکے ہیں. پہلا اعتراض یہ تھا کہ سحر کے ساتھ اہداب جمع لگایا اور اعجاز کے ساتھ عروہ مفرد لایا، ایسا کیوں کیا؟ جواب ہم نے وہیں پر دے دیا تھا کہ سحر کی انواع زیادہ ہیں تو اہداب جمع مناسب تھا. اعجاز کلام ایک ہوتا ہے تو اس لیے عروہ مناسب تھا. صحیح ہے. ختم. تھوڑا سا آپ کے دماغ میں اشکال آئے گا کہ اعجاز کی تو ابھی 4 اقسام بیان ہو گئی، تھوڑا آگے چلتے ہیں. سمجھ میں آیا یہ بات؟ ختم. اچھا، یہیں پر تیسرا اعتراض کرو کہ اہداب کا لفظ جو جمع ہے حزب کی کیوں لگایا؟ سمجھے، سحر کے ساتھ کیوں لگایا، اعجاز کے ساتھ کیوں نہیں لگایا؟ عروہ کا لفظ اعجاز کے ساتھ کیوں لگایا، سحر کے ساتھ کیوں نہیں لگایا؟ صحیح. اس کا جواب بھی ہم کل بیان کر چکے ہیں کہ سحر یہ کمزور ہے اعتبار اعجاز کلام کے، اس لیے اس کے ساتھ اہداب لگایا جو کہ کمزور ہے. اور عروہ یہ بھی قوی ہے جس طرح کے اعجاز کیا ہے، قوی ہے. سمجھے، اس لیے قوی کو قوی سے اور ضعیف کو ضعیف سے لگا دیا. ختم. دوسرا اعتراض بھی ختم، تیسرا بھی ختم. اب اسی دوسرے اور تیسرے اعتراض کو یہ نیچے بیان کرے گا شارح تلوی والا. سمجھ میں آیا؟ بیچ میں کچھ اور باتیں بھی لے کر آئے. صحیح. دیکھو نیچے، پھر جب چوتھا اور پانچواں اعتراض ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گا. وہاں سے دیکھنا نیچے. کہاں گیا؟ فب اعتبار، دیکھو نظر آ رہا ہے. فب اعتبار انہو یشترط فی الکلام یا یشترط فی الکلام، تو اس اعتبار سے کہ شرط لگائی جاتی ہے کلام میں کونہ ابلغ من جمیع ما ادا ہو، کہ کلام موجز وہ ہے کہ وہ بلیغ ہو من جمیع ما ادا ہو، تمام سے. یکون واحدا، تو وہ کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا. جب ابلغ من جمیع ما ادا ہوگا کلام موجز تو وہ کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا، کیونکہ ابلغ تو وہی ہوگا جو سب سے زیادہ اوپر ہو. جب ایک ہوگا، سمجھے نا، تو لا تعدد آتی ہے، پھر اس میں اور تعداد نہیں آئے گی، اور گنتی نہیں آئے گی، اور تعدد نہیں ہوگا. سمجھے؟ جب اس میں تعدد نہیں ہوگا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب اس میں تعدد نہیں ہوگا تو وحدت آ جائے گی. جب وحدت آ جائے گی تو اس کی صفت بھی مفرد لائی جائے گی. کیا صفت مفرد لائی جائے گی؟ نہیں سمجھے؟ بخلاف سحر الکلام، بخلاف کس چیز کے؟ سحر کلام کے. فإنه عبارة عن دقته، کیونکہ سحر کلام نام ہے دقت کلام کا، ولطف ماخذه، اور ماخذ کے باریک ہونے کا. وهذا يقع على طرق متعددة، اور اس کے طریقے کئی ہوتے ہیں. سمجھے؟ ومراتب مختلفة، اور مراتب بھی اس کے مختلف ہوتے ہیں، کم و بیش ایک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ فلہذا قال، اسی وجہ سے کہا اہداب السحر. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. اہداب سحر یعنی جمع لایا، کیونکہ طرق کیا ہوتے ہیں؟ متعدد ہوتے ہیں. مراتب کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. اس لیے اہداب السحر کہا یعنی جمع لایا اہداب بلفظ الجمع. وعروۃ الاعجاز، اور عروۃ الاعجاز کہا بلفظ المفرد، مفرد کے لفظ کے. نہیں سمجھ میں آیا؟
وہی بات ہے جو میں نے عرض کر دی آپ کو. کلام موجز میں بلیغ کلام وہ ہے جو ابلغ من جمیع ما عدا من الطرق ہو. جب وہ ابلغ من جمیع ما عدا من الطرق ہوگا تو وہ ایک ہی ہوگا. پہلے نمبر پہ آنے والا تو ایک ہی ہوگا. جب ایک ہوگا تو ایک کو صفت بھی مفرد کی لگے گی. لہذا اعجاز کے لیے لفظ بھی عروا کا لایا اور عروا کو مفرد لایا. ٹھیک ہے. سحر کلام کے اندر مراتب مختلف ہیں، تعدد ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ جب تعدد ہے اور مراتب اس میں مختلف ہیں تو اس کے لیے لفظ اہداف کو جمع لایا. ختم. کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ اچھا. وہ حدب الصوبے، حدب الصوبے نا کیا؟ آ کے ضمنے کے ساتھ. اور کپڑے کا جو حدب ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ما علی اطرافی. ما علی وہی چیز ہے جو کنارے پہ ہوتی ہے، جس طرح رومال کا یہ بارڈر اور جالر ہوتا ہے، یہ جو دھاگے وغیرہ لٹک رہے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے؟ جی. پلو جس کو کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کہتے ہو. وعروۃ الکوزے، وعروۃ الکوزے، اور لوٹے کا کڑا. کیا؟ یا کوزے کا کڑا. کلیتہ الذی، یہ اس کڑے کا نام ہے تؤخذ عند اخذہ، جس کو تھاما جاتا ہے لوٹا اٹھاتے وقت یا کوزہ اٹھاتے وقت. سمجھے؟ یہ لغوی معنی کا صحیح. وہی اقوی من الہدب، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہی اقوی من الہدب، یہ عربہ جو ہے یہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہدب سے کپڑے کے کنارے سے. فخصھا بالاعجاز، فخصھا اسی لیے اس کو خاص کیا کس چیز کے ساتھ؟ الذی، وہ اعجاز ہوا اوثق من السحر، جو کہ زیادہ مضبوط ہے سحر کلام سے. تو کبھی کو کس سے ملا دیا؟ کبھی سے ملا دیا. ٹھیک ہے. وہ پھر صحاح ہے، اور صحاح نامی کتاب میں ہے کہ السحر الاخذۃ، سحر نام ہے منتر کا. کیا؟ منتر کا. اخذہ. کیا؟ اخذہ. سمجھے نا؟ سحر نام ہے منتر کا، اور لغوی معنی ہے اخذہ کا اچکنا. کیا؟ کسی چیز کو جلدی سے اٹھا لینا. صحاح میں ہے کہ سحر نام ہے منتر کا. وَكُلُّ مَا لَطُفَ مَاخَذُهُ وَدَقَّ فَهُوَ سِحْرٌ، اور ہر وہ چیز جس کا ماخذ لطیف ہو اور دقیق ہو تو وہ کیا ہے؟ سحر ہے. وَمَانَا تَمَسُّكِهِ بِذَلِكَ، متمسکن کا ترجمہ کرتے ہیں. سمجھے؟ متمسکن بعروۃ الاعجاز نظر آ رہا ہے. اور مانا تمسکہ بذالک، اور متمسکن بعروۃ الاعجاز کا معنی کیا ہے؟ مبالغتہ فی تلطیف الکلام. مبالغتہ فی تلطیف الکلام، یہ مبالغہ کرنا ہے، محنت اور کوشش کرنا ہے کلام کو لطیف کر کے لانے میں، باریک کر کے لانے میں. وتأدیۃ المعانی بالعبارات اللائقۃ الفائقہ، اور ادا کرنا ہے معانی کو ایسی عبارات کے ساتھ جو لائق اور فائق ہوں. صحیح ہے؟ یعنی جو مناسب ہو اور بلند ہو. حتیٰ کأنہ یقرب الی السحر والاعجاز، سمجھے؟ گویا کہ وہ سحر اور اعجاز کے کیا ہو جائے گا؟ قریب ہو جائے گا. یہ بات بھی ختم. اب کتنے اعتراض چلے گئے؟ 3. ٹھیک ہے. باقی کتنے اعتراض بچ گئے؟ 2. وہاں ہونا بحثانی، وہاں ہونا بحثانی. خلاصہ سمجھ میں آیا نا یہاں تک؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں. ہاں. پہلا اعتراض کیا تھا؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو تعریف ماتن نے کی ہے اعجاز کلام کی، یہ تعریف صحیح نہیں ہے. یہ تعریف عام کی خاص کے ساتھ ہے، اور تعریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ محرف کے کیا ہو؟ مساوی ہو. نہ اس سے خاص ہو، نہ اس سے کیا ہو؟ عام ہو، بلکہ اس کے برابر. بالکل برابر. سمجھ میں آیا؟ یہ جو تعریف ہے، یہ آپ کی تعریف بیان کی جو بیان کی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ خاص. سمجھے؟ اس کی خصوصیت کی وضاحت ہم نے کر دی کہ نیچے جو تعریف ہے، سمجھے نا، اس میں کتنے قیودات ہیں؟ 2. اوپر کی تعریف میں کتنے قیودات ہیں؟ 1. اور اس 1 کا تعلق ادھر کسی سے بھی نہیں. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تعریف وہ جو ماتن نے کی ہے اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن کریم کے موجز ہونے میں اتفاق کے بعد اس کے جہت اعجاز میں اختلاف میں اقوال مختلف ہے، جو دلیل اس بات کی کہ اعجاز کے اندر اور بھی کیا ہے؟ اقوال ہے.
افراد ہیں اور اس کے معنی میں وسعت موجود ہے، نہ کہ وہ بلاغت کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ اس کو ماتن نے کیا کر دیا ہے؟ بلاغت کے ساتھ خاص کر دیا۔ جواب دو لفظوں میں کہ ماتن نے تعریف نہیں کی ہے، اعجاز کلام کی تعریف نہیں کی ہے، جہت اعجاز کو واضح کیا ہے، قول مختار کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا اور تیسرا اعتراض تو بار بار گزر گیا، اب دوبارہ نہیں دہراتا۔ ٹھیک ہے، جواب بھی آ گیا نا ان کا؟ اچھا، اب وہاں ہونا بحثانے، یہاں سے دو اور اعتراضات کرتا ہے۔ صحیح، وہاں ہونا بحثانے الاول ان کون طریق تادیت المعنى ابلغ من جميع ما عداه من الطرق المحققة الموجودة غیر کاف فی الاعجاز بل لا بد من العجز عن معارضته والاتيان بمثله ومن الطرق المحققة والمقدرة حتى لا يمكن الاتيان بمثله غیر مشروط لأن الله تعالى قادر على الاتيان بمثل القرآن مع كونه معجزا فما معنى قوله ابلغ من جميع ما عداه؟ یہ پورا اعتراض توجہ ہے۔ یہ جو اعتراض ہے پہلے یہ سمجھو کہ یہ ہوا کس چیز سے، سمجھے؟ چلو اوپر متن میں جو تعریف ہے وہ اعجاز کلام کی نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ معترض کہتا ہے یہ ہم مانتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، یہ اعجاز کلام کی تعریف نہیں ہوئی، جہت اعجاز میں سے ایک جہت کی تعریف ہے اور اس کی تعین ہے۔ کلام بلیغ وہ ہے کہ ان يؤدى المعنى بطريق هو ابلغ من جميع ما اداه من الطرق۔ نظر آ رہا ہے مطلب؟ طرق کو دیکھو، یہ طرق پہ اعتراض ہے، کیا سمجھے نا؟ طرق طریقے کی جمع، کہ ادا کیا جائے معنی کو ایسے طریقے کے ساتھ، ہوا ابلغ کہ وہ طریقہ بلیغ ترین ہو، من جمیع ما ادا ہو، تمام باقی طریقوں سے، من الطرق، سمجھے نا؟ من جمیع ما ادا ہو، من الطرق، تمام باقی طریقوں سے۔ اب یہ جو من الطرق کا لفظ لایا اس پر اعتراض کرتا ہے معترض اور کہتا ہے کہ تمام طریقوں سے کیا ہو؟ بلیغ ہو۔ ان تمام طریقوں سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ طرق محققہ یا طرق عامہ؟ کیا طرق محققہ یا طرق عامہ؟ معترض کہتا ہے کہ ان دو کے علاوہ اور تیسری کوئی چیز آپ مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ منطقی طور پر اور عقلی طور پر تیسرا کوئی احتمال نہیں ہے۔ صحیح، کلام بلیغ ہو تمام ما عدا، تمام بقیہ طریقوں سے۔ اب یہ جو بقیہ طریقے ہیں اس قرآن کے علاوہ، اس قرآن کے علاوہ جو بقیہ طریقوں میں کائنات میں کلام موجود ہے، سمجھے نا؟ تو جو موجود ہے ان کو کہیں گے طرق محققہ، وہ طریقے جو پائے جاتے ہیں۔ صحیح ہے؟ کہتے ہیں اگر آپ مراد لیتے ہو کیا طرق محققہ، تو یہ اعجاز کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام معجز ہے، یعنی قرآن ان تمام کلاموں سے افضل ہے جو دنیا میں موجود ہیں، جو آنے والے سبق جو دنیا میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ اعجاز کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا اعجاز کے لیے بات کافی نہیں؟ کیونکہ اعجاز کی تعریف کرو، اعجاز کی تعریف کیا کی ہے تقریر والے نے؟ کون الکلام بحیث لا یمکن معارضته والاتیان بمثله، اس کو شامل نہیں ہے۔ سمجھے؟ لا یمکن معارضته بالفعل، چلو ٹھیک ہے شامل ہے، لیکن والاتیان بمثله کو کیا کرو؟ یہ شامل ہے۔ پھر بتاتا ہوں، آپ نے جو فرمایا کہ اعجاز بالبلاغت یہ ہے کہ کلام تمام طریقوں سے کیا ہو؟ بلند ہو۔ صحیح ہے؟ یہاں طریقوں سے مراد آپ دو میں سے ایک لیں گے، طرق محققہ یا طرق عامہ۔ طرق محققہ کا معنی یہ ہے کہ وہ طریقے
کہ جن میں اس وقت دنیا کے اندر کلام موجود ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کلام موجز ہے اور دنیا کے تمام کلاموں سے کیا ہے؟ ابلغ اور بلیغ ترین ہے، اونچا اور بلند ہے. لیکن موجز ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ موجودہ تمام کلاموں سے کیا ہو؟ بلند ہو. نہیں سمجھے؟ بلکہ ضروری یہ ہے، توجہ، بلکہ ضروری یہ ہے کہ موجودہ طرق محققہ اور طرق مقدرہ و مفروضہ، یعنی وہ طریقے جو مقدر ہوں، فرض کیے جائیں، وجود ان کو ملا نہیں ہے، وجود ملنے کا امکان ہو، سمجھے، ان سے بھی ابلغ ہونا ضروری ہے. والاتیان بمثلہ کو تبھی شامل ہو. اعتراض سمجھا؟ لیکن اگر یہ مراد لوگے پھر بھی غلط ہے. کیا؟ اس لیے غلط ہے کہ طرق مقدرہ کے اندر ایک طریق خداوندی کا بھی ہے. صحیح؟ طرق مقدرہ میں ایک طریقہ کلام خداوندی کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ قرآن جیسی دوسری کتاب نازل کرے. اللہ کی قدرت کا انکار تو کفر ہو جائے. سمجھے؟ تو اگر طرق محققہ مراد لوگے تو وہ کافی نہیں ہوگا. طرق محققہ اور مقدرہ ملا کے طرق عامہ جس کا ہم نے نام رکھا، سمجھے نا، وہ مراد لوگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر سوء ادبی آ جائے گی. جواب یہ دیا، توجہ ہے، جواب یہ دیا کہ طرق سے مراد ہم طرق محقق کا مراد نہیں لیتے کہ جس کا دائرہ تنگ ہے، بلکہ طرق عامہ مراد لیتے. کیا؟ جس کا دائرہ کیا ہے؟ وسیع ہے، لیکن جو غیر ہو کلام خداوندی کا. کیا؟ کیوں ہم اس طرح کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بات چل رہی ہے کلام خداوندی میں. بات چل رہی ہے کس چیز میں؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کریم اعجاز کے اس مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام نہ دنیا میں موجود ہے، نہ کسی کے بس میں یہ طاقت ہے کہ اس جیسا کلام لا سکے ما سوى اللہ کے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کا کلام وہ عقلاً مستثنا ہے. اس کی مثال دو لفظوں میں آپ کو دے دوں، بالکل آسانی سے سمجھو گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اب 1000 مہینوں میں تقریباً 83-84 لیلۃ القدر تو اور بھی آ جاتے ہیں، چونکہ 83-84 سال لگ بھگ بن جاتے ہیں. اب 83-84 سال کے اندر بھی تو لیلۃ القدر ہوں گے. 83-84 لیلۃ القدر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو ایک لیلۃ القدر 83-84 سے کیسے بہتر ہو گیا؟ وہاں بھی ہم یہی کہیں گے کہ ان 83-84 سالوں سے لیلۃ القدر کی رات عقلاً مستثنا ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ دیکھو نیچے، اسی کو سمجھو. وہاں ہونا بحثان ہے، اور یہاں پر دو بحثیں اور ہیں. الاول، پہلی بحث یہ ہے ان کونا طریق تأدیت المعنی، کہ ہونا معنی کی ادائیگی کے طریقے کا ابلغ من جمیع ما ادا من الطرق، بلیغ ترین تمام ان طریقوں سے جو کہ اس کے علاوہ ہیں، المحققت الموجودت، جو محقق اور موجود ہیں، غیر کافٍ فی الاعجاز، یہ کافی نہیں ہے کس چیز کے لیے؟ اعجاز کلام کے لیے. بل لا بد، بلکہ ضروری ہے، من العجز، عجز کے لیے، ان معارضتہ، کہ اس کا معارضہ کیا جائے، والاتیان بمثلہ، اور اس جیسا کلام کیا کیا جائے؟ لایا جائے. یعنی اعجاز کے لیے یہ ضروری ہے. بل لا بد من العجز ان معارضتہ والاتیان بمثلہ. نہیں سمجھے؟ بلکہ ضروری ہے اعجاز کے لیے کہ اس کا معارضہ کیا جائے اور اس جیسا کلام لایا بھی جائے، یعنی بالفعل ہو یا بالقوت ہو. سمجھے؟ ومن الطرق المحققۃ والمقدرۃ، اور طرق مقدرہ اور محققہ دونوں بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں. توجہ، یعنی طرق عامہ بھی مراد
نہیں لے سکتے حتی لا يمكن الاتيان بمثله یہاں تک کہ ممکن نہ ہو اتیان بمثله غیر مشروط یہ بات شرط نہیں ہے لأن اللہ تعالی قادر على الاتيان بمثل القرآن کیونکہ اللہ تعالی قادر ہے کہ وہ لے آئے دوسری کتاب قرآن کریم جیسی ما کونه معجزا حالانکہ قرآن کریم معجز بھی ہے فما معنی قوله ابلغ من جميع ما ادا ہو تو پھر کیا معنی ہے اس کا یہ اعتراض سمجھا وہ ثانی سے دوسرا اعتراض کرتا ہے لیکن پہلے اس اعتراض کا جواب توجہ ہے 1.5 لکیر چھوڑ کے والجواب عن الاول دیکھو نظر آ رہا ہے والجواب عن الاول والجواب عن الاول پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے ان الاعجاز لیس الا فی کلام اللہ تعالی اعجاز نہیں ہے مگر کس چیز کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور جو بات چل رہی ہے وہ بھی اعجاز کلام اللہ کی چل رہی ہے ومعنی کونی ابلغ من جمیع ما ادا ہو اور ابلغ من جمیع ما ادا ہو کا جو معنی ہے وہ یہ ہے انہ ابلغ من کل ما ہوا غیر کلام اللہ تعالی محققا او مقدرا کلام اللہ کے سوا محقق اور مقدر محقق کو بھی شامل ہے اور مقدر کو بھی شامل ہے یعنی طرق عامہ مراد ہے لیکن ما ہوا غیر کلام اللہ تعالی جو اللہ کے کلام کے علاوہ ہو سمجھے نا حتی لا يمكن للغیر الاتیان بمثله یہاں تک کہ نہیں ہے ممکن کسی اور کے لیے کہ وہ لے آئے ایسا کلام یہ بات ختم ہو گئی پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا اعتراض کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابلغ من جمیع ما ادا من الطرق طرق سے مراد کون سے طرق مراد لیتے ہو طرق محققہ لیتے ہو یا محققہ اور مقدرہ دونوں مراد لیتے ہو اگر طرق محققہ مراد لیتے ہو تو یہ اعجاز کے لیے کافی نہیں ہے سمجھ میں آیا آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوں کافی نہیں ہو سکتا اس کو کہو اس لیے کہ اعجاز کی تعریف ہی اس نے یہ کر دی کون الکلام بحیث لا يمكن معارضته اے بفعل فی الطرق المحققة والاتیان بمثله فی الطرق المقدرة نہیں سمجھ میں آیا فی القوت نہیں سمجھے تو یہ بات تو کافی نہیں ہے اعجاز کے لیے اب لازمی بات ہے کہ آپ کیا مراد لیں گے طرق محققہ اور مقدرہ دونوں کا مجموعہ مراد لیں گے یعنی طرق عامہ جس کو کہتے ہیں سمجھ میں طرق عامہ بھی مراد نہیں لے سکتے ہو کیونکہ طرق عامہ وہ شامل ہے طریق خداوندی کو بھی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کا مثل لا سکے اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے سمجھ میں آیا مسئلہ جواب کا خلاصہ دو لفظوں کے اندر ہے کہ ہم طرق سے مراد طرق محققہ مراد نہیں لیتے بلکہ طرق محققہ اور مقدرہ کا مجموعہ مراد لیتے ہیں طرق عامہ مراد لیتے ہیں لیکن جو غیر ہو طریق خداوندی کا طریق خداوندی عقلاً مستثنیٰ ہے جس طرح کے لیلۃ القدر کی مثال دے ختم صحیح اب دوسرا اعتراض دیکھو یہ 5واں اعتراض ہو جائے گا صحیح ہے نا والثاني أن الطرف الأعلى من البلاغة وما يقرب منه من المراتب العلية التي لا يمكن للبشر الاتيان بمثله كلاهما موجز على ما ذكر في المفتاح ونهاية الإعجاز وحينئذ يتعدد طريق الإعجاز أيضا بأن يكون على الطرف الأعلى أو على بعض المراتب القريبة منه توجہ ہے یہ پوری جو عبارت میں نے پڑھی یہ آخری اعتراض ہے بات سمجھتے ہو آسان ہے مشکل نہیں ہے ادھر دیکھو کہتا ہے مفتاح نہایت الاعجاز وقضا فی مختصر معنی یہ بحث گزر چکی ہے کہ کلام جو موجز ہوتا ہے اس کے دو طرف ہوتے ہیں کیا اس کے دو طرف ہوتے ہیں ایک اعلیٰ ایک ما یقرب من الاعلی ایک اعلیٰ ایک ما یقرب من الاعلی سمجھ میں آیا ایک اعلیٰ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے اعلیٰ کے قریب ہوتا ہے گویا کہ وہ بھی اعلیٰ کے حکم میں ہوگی لیکن آپ کا جو ماتن ہے وہ جب اعجاز کی بات کرتا ہے پھر متن کو دیکھو تو کہتا ہے أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما أداه من الطرق ولا يكون هذا إلا واحدا نہیں ہوتا یہ اعجاز مگر ایک ہوتا ہے حالانکہ ایک نہیں ہوتا ہے ایک اعلیٰ ہوتا ہے ایک اقرب الی الاعلیٰ ہوتا ہے
اعتراض سمجھا؟ تو پچھلا جو اعتراض تھا اگر آپ غور کریں وہ تھا طرق پہ، اور یہ جو اعتراض ہے یہ ہے کس چیز پہ؟ واحدن پہ. نہیں سمجھے؟ پھر بتاؤں. معترض نے کہا کہ ماتن نے کہا کہ اعجاز فی الکلام یا اعجاز بالبلاغت، اس کی تعریف یہ ہے ان یؤدى المعنى بطریق هو ابلغ من جميع ما اداه من الطرق ولا يكون هذا الا واحدا. یہ ہے اعجاز فی الکلام یا اعجاز بالبلاغت کی تعریف. صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ولا یکون ھذا الا واحدا، یہ ایک ہی ہوتا ہے. اعجاز بالبلاغت کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. حالانکہ ایک تو نہیں ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں. کم سے کم دو تو ہم نے ثابت کر دیے. کم سے کم دو تو ہم نے ثابت کر دیے. سمجھ میں آیا؟ اس سے وہ اعتراض اور بھی تھوڑا کمزور ہو گیا کہ اعجاز کے لیے عربہ واحد لائے. نہیں سمجھے؟ اعجاز ایک تو عربہ بھی مفرد. سحر اس کے اندر جنسیت پائی جاتی ہے، انواع کثیر، تو اہداف بھی جمع لایا. کہتے اس کو تھوڑا چھوڑو، وہ بات حل ہو جائے گی، پہلے اس کو حل کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے اعلیٰ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کہ اس میں وحدت نوعی ہے. کیا وحدت نوعی ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ وحدت شخصی نہیں ہے. کیا وحدت شخصی نہیں ہے. اور یہ جو اوپر کہتے ہیں ولا یکون ھذا الا واحدا، یہاں پر مراد واحدا سے کیا ہے؟ وحدت نوعی ہے. وحدت شخصی مراد نہیں ہے. سمجھے؟ زید میں کیا ہے؟ وحدت شخصی ہے یا نوعی ہے؟ شخصی ہے. اور انسان میں وحدت نوعی ہے. سمجھے؟ لیکن وحدت تو انسان میں بھی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھے؟ جان چھوڑا نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہمارے ایک استاد تھے وہ پڑھتے تھے غصاوی، وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا یہ علم جو یہ چند تعویلات کا نام ہے. کیا کچھ تعویلات تو بس پھر آپ بولیں. سمجھے؟ ادھر وحدت نہیں ہے، ادھر وحدت نوعی ہے، ادھر وحدت شخصی ہے، وحدت جنسی ہے، ادھر حقیقت ہے، ادھر مجاز ہے. سمجھے؟ یہ حقیقی معنی ہے، یہ مجازی معنی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہاں عرف کا استعمال ہے، یہاں شرع کا استعمال ہے، یہاں لغوی معنی ہے، یہاں مرادی ہے، دلالت مطابقی، یہ تضمنی استفہامی ہے، یہ تصور ہے، وہ تصدیق ہے، یہ شرط ہے، یہ جزا ہے، یہ تنجیز ہے، یہ تعلیق ہے. بس یہ کچھ باتیں تھی. دیکھو تو بہرحال کچھ باتیں بالکل جو ہے وہ پکی یاد ہونی چاہیے تاکہ اعتراضات کے نتیجے بھی ہو سکے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے الجھ جاتے ہیں مصیبت، کچھ لوگ ایسے الجھ جاتے ہیں جن سے آدمی پھر پریشان ہو جاتا ہے. ان کے لیے الزامی جوابات ضروری ہونے چاہیے. سمجھے؟ وثانی دوسرا اعتراض نظر آ رہا ہے؟ ان الطرف الاعلی من البلاغت، کہ وہ طرف جو اعلیٰ ہے بلاغت کا، وما یقرب منہ، اور وہ طرف جو کہ قریب ہے اس بلاغت کے طرف اعلیٰ کے، من المراتب العلیۃ، ان بلند مراتب میں سے، التي لا يمكن للبشر الاتيان بمثله، وہ طرق کے نہیں ہے ممکن انسان کے لیے ان جیسا کلام لے کر آنا. کلاہما موجز، یہ دونوں کے دونوں کیا بنتے ہیں؟ موجز بنتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں کیا بنتے ہیں؟ موجز بنتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یا پھر مانا کروں؟ علامہ ذکر فی المفتاح و نہایت الاعجاز، جس طرح کے مفتاح سکاکی اور نہایت الاعجاز کے اندر ذکر کیا گیا ہے. وحینئذ یتعدد طریق الاعجاز ایضا، پھر اس وقت میں متعدد ہو جائیں گے طریقے اعجاز کے بھی. بأن یکون علی الطرف الاعلی او علی بعض المراتب القریبۃ منہ، یعنی ہو جائے گا اعجاز کا ایک طرف اعلیٰ اور بعض ہو جائیں گے مراتب قریبہ میں. اب نیچے جواب پہ آؤ، وعن الثانی پہ. سمجھے نا؟
جواب دیتا ہے کہ ان الاعجاز سواء کان فی الطرف الاعلی، اعجاز چاہے طرف اعلی میں ہو او فیما یقرب منہ ہو یا اس طرف میں ہو جو قریب ہے اس اعلی کے، متحد اس میں وحدت نوعی ہے۔ متحد کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ بس ختم، سمجھ میں نا؟ بے اعتبار انہ حد من الکلام، اس اعتبار سے کہ یہ حد ہے اس کلام کی، ہوا ابلغ مما ادا ہو، جو بلیغ ہے باقی تمام کلاموں سے۔ اس معنی میں بلیغ ہے کہ نہیں ہے ممکن کسی انسان کے لیے کہ وہ معارضہ کرے یا اعلیٰ کا یا اقرب الی الاعلیٰ کا، سمجھے نا؟ تو وحدت نوعی اس طرح ہو گئی، اور اتیان اس جیسے کلام کی وہ ممکنہ نہیں ہے بخلاف سحر کلام کے، کیونکہ نہیں ہے سحر کلام کے لیے کوئی حد جو اس کو کسی قاعدے اور قانون میں لا سکے۔ جب یہ اشکال حل ہو گیا تو عروۃ الاعجاز سے بھی اشکال باقی نہیں رہا، کیونکہ وہاں ہم نے کہہ دیا کہ اعجاز بھی ایک تو عروہ بھی ایک، کیونکہ وحدت نوعی ہے۔ بس خلاصہ آ گیا ذہن میں۔ پہلا اعتراض یہ تھا، پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ کی جو تعریف ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تعریف کیا ہے؟ خاص ہے، اور جو معرف ہے یعنی جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ عام، وہ عام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کون سی تعریف خاص ہے؟ جو متن میں ہے۔ عام کون سی ہے؟ جو صحیح تعریف ہے جو کہ شرع نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ تعین کر دی میں نے بار بار، اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ وہ کیوں خاص ہے، کیونکہ اس میں قید ایک، اس میں قیدیں کتنی ہیں؟ دو، صحیح۔ اور اس لیے کہ یہ جو تعریف شرع کی ہے، جو اصل تعریف ہے جس کو معترض لے کے بیٹھا ہے، اس کے اندر موجود اور غیر موجود مقدر دونوں کلام کیا ہے؟ شامل ہے، سمجھے نا؟ اور اوپر جو تعریف کر رہا ہے ماتن، اس میں صرف موجود کلام کی طرف اشارہ ہے، صحیح؟ پھر آگے معترض بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تعریف اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ اعجاز کا دامن وسیع ہے، اعجاز کا مفہوم وسیع ہے، اور اعجاز کے مفہوم کے وسیع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وجہ اعجاز قرآنی کے اندر اختلاف ہے، جس میں 4 اقوال بیان کر دیے۔ اگر اعجاز صرف ایک چیز کا یعنی بلاغت کا نام ہوتا تو پھر اقوال کثرت سے نہ آتے۔ سمجھ میں آیا مطلب؟ یہ پہلا اعتراض ہوا۔ دوسرا اعتراض کیا تھا کہ احداث کا لفظ جمع لایا، صحیح، اور عروہ کا لفظ کیا لایا؟ مفرد لایا۔ احداث جمع وہ سحر کے ساتھ لگائی، عروہ مفرد وہ کس کے ساتھ لگایا؟ اعجاز کے ساتھ لگایا۔ ایسا کیوں کیا؟ جواب آ گیا۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ احداث کو سحر کے ساتھ کیوں خاص کیا، اعجاز کو کیوں نہیں کیا، صحیح؟ اور عروہ کا لفظ یہ اعجاز کو کیوں دیا، سحر کو کیوں نہیں دیا؟ سمجھ میں آیا؟ چوتھا اعتراض یہ تھا طرق پہ۔ کیا؟ طرق سے مراد کون سے طرق لیتے ہو؟ محققہ یا مقدرہ؟ اگر محققہ مراد لیتے ہو تو یہ اعجاز کے لیے کافی نہیں ہے، مقدرہ لیتے ہو تو پھر کلام خداوندی بھی اس میں شامل ہوتا ہے، صحیح؟ پانچواں اعتراض اور آخری اعتراض یہ تھا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَاحِدًا وَلَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا وَاحِدًا، کہ آپ نے کہا کہ اعجاز بالبلاغت ایک ہی ہوتا ہے، حالانکہ اس کے طرف 2 ہوتے ہیں، اعلیٰ اور ما یقرب من الاعلیٰ، صحیح ہے؟ اعلیٰ اور ما یقرب من الاعلیٰ، صحیح؟ ایک اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک دوسرا اس کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ سب کے جواب آ گئے یا پھر بیان کرنے پڑیں گے؟ آ گئے نا؟ یہ میں نے اعتراض سے بیان کیا، جوابات تو 2 لفظوں میں، صرف اعتراضات کو تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اگلے کی بات کو ہمیشہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، جواب دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگلا جب اعتراض کرتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا جواب کیا ہوگا۔ اگر تھوڑا غور سے اس کی بات کو سنے نا تو جواب ادھر ہی سے نکل آئے، صحیح؟ پہلے اعتراض کا جواب کیا دیا؟
کا یہ تعریف جو ہے یہ اعجاز کی نہیں ہے. کیا یہ اعجاز کی نہیں ہے. تو وجہ اعجاز میں سے جو راجع وجہ تھی اس کی طرف اشارہ ہے. بس مختار قول کو ذکر کیا ہے کہ میرے نزدیک جو اعجاز قرآن کریم کا ہے وہاں اعجاز سے مراد اعجاز بالبلاغ پسندیدہ قول. صحیح. سحر کی انواع کثیر ہیں, سمجھے نا, تو اہداف جمع لگا دیا. اعجاز میں وحدت ہے تو غربہ لگا دیا. صحیح. سحر میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اعجاز میں ہے, سمجھے, تو اس لیے سحر کے ساتھ لفظ کمزور کو کمزور لفظ دے دیا, اور اعجاز تو ہوتا ہی سب سے اوپر کلام ہے, اس لیے اس کو کڑے کا لفظ دے دیا. مضبوط کڑا مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ لوہے وغیرہ کا ہوتا ہے عموماً. نہیں سمجھ میں آیا. طرق سے مراد دونوں طرق ہیں, عامہ ہے. کیا عامہ ہے یعنی محققہ کو بھی شامل ہے, مقدرہ کو بھی شامل ہے, لیکن جو غیر ہو کس چیز کے کلام تعریف پیش کر دی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے. صحیح. باقی طرح سے اعلیٰ اور ما یقرب من الاعلیٰ. ٹھیک ہے, یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ کیا ہے, اعجاز کے افراد ہیں. لیکن یہ وحدت جو ہے یہ شخصی تھوڑی ہے, یہ تو وحدت ہے. صحیح.